السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر امریکہ سے۔ ہش منی کیس میں ٹرمپ پر جرم ثابت ہونے کے باوجود سزا سے بچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مین ہٹن کے ہش منی کیس میں مجرمانہ سزا کے طور پر کوئی سزا نہ ملنے سے قانونی تنازع کا اختتام۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں رد و بدل سے متعلق ہش منی کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا، تاہم عدالت نے انہیں قید یا جرمانے کی سزا دینے سے گریز کیا۔ یہ فیصلہ ٹرمپ کی دوبارہ صدارتی مہم کے دوران پیش آیا، جس سے ان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ جمعہ کے روز نیو یارک کے ایک جج نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے آخری دنوں میں پورن اسٹار اسٹارمی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی کے سلسلے میں 34 سنگین کاروباری دھوکہ دہی کے الزامات میں مجرم پائے جانے کے باوجود انہیں جیل کی سزا دینے یا جرمانہ عائد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ پر بالغ فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی ادائیگی سے متعلق 34 سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والے اس مقدمے میں جیوری نے انہیں تمام الزامات میں مجرم قرار دیا۔ اس کے باوجود مین ہٹن کے جج جوان مرچن نے ٹرمپ کو جیل یا جرمانے کی سزا سنانے کے بجائے غیر مشروط رہائی کی سزا دی، جس میں کوئی قید، جرمانہ یا پروبیشن شامل نہیں ہوتی۔ جج مرچن، جنہیں ٹرمپ کو 4 سال تک قید کی سزا دینے کا اختیار تھا، انہوں نے عدالت میں کہا کہ نو منتخب صدر کو جیل بھیجنا عملی نہیں ہوگا، خاص طور پر اس وقت جب وہ جلد ہی وائٹ ہاؤس واپس جا رہے ہیں۔ اس فیصلے نے قانونی اور سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی، کیونکہ کسی فوجداری مقدمے میں سزا کے باوجود سزا کا نہ سنایا جانا غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ ٹرمپ، جنہیں پہلے سابق امریکی صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس پر فوجداری مقدمہ چلایا گیا اور انہیں مجرم قرار بھی دیا گیا، مگر عدالت نے فیصلے کے بعد بھی تمام الزامات کی تردید جاری رکھی ہے۔ سزا کے بغیر وائٹ ہاؤس واپس جانے کا ان کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے، جبکہ یہ مقدمہ ان کی سیاسی اور قانونی زندگی پر ایک اہم داغ کی صورت میں باقی رہے گا۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونلز نے پنجاب میں فیصلے دینا شروع کر دیا ہے، اور جس کے لیے ان ٹریبونلز کو قائم کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، حکومت کو اب وہ پھل ملنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی الیکشن ٹریبونلز فارم 47 کے حق میں فیصلے دینا شروع ہو گئے ہیں، اور ٹریبونلز نے اب تک فارم 47 کے حق میں فیصلے دیے ہیں، اور یہی تحریک انصاف کا خوف تھا کہ یہ جو انہوں نے ٹریبونلز قائم کیے ہیں، ان میں ان ججز کو تعینات کیا گیا ہے جو نون لیگ کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور ان کی لائن بھی نون لیگ کی طرف ہی تھی، اور یہ الیکشن ٹریبونلز انصاف کا، قانون کا، آئین کا قتل کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن ٹریبونل لاہور نے PP-51 سیالکوٹ سے کامیاب نون لیگی امیدوار کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس تنویر سلطان احمد نے نون لیگی امیدوار میاں ذیشان رفیق کی کامیابی کو درست قرار دے دیا، جبکہ PTI کی درخواست خارج کر دی۔ اسی طرح سے الیکشن ٹریبونل نے اوکاڑہ سے لیگی امیدوار کی کامیابی کو درست قرار دے دیا۔
PP-189 اوکاڑا میں بھی نون لیگ کے کامیاب امیدوار علی عباس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا، تاکہ ان کی حکومت، ناجائز حکومت کو ٹول دیا جا سکے اور تحریک انصاف کے جیتے ہوئے لوگوں کو رگڑا لگایا جائے اور انہیں ہرایا جائے۔ سینئر صحافی ہیں الینا شگری۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز عمرانو فوبیا کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاست صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ مریم صفدر یونیورسٹی گئی تو وہاں پر 80% سے زیادہ عمران خان پر انہوں نے گفتگو کی۔ تقریر میں وہ عمران خان پر 80% سے زیادہ بات کرتی رہیں اور نوجوانوں کو خبردار کرتی رہی کہ خان کا ساتھ مت دیں۔ یہ حکومت اور مریم خاص طور پر عمرانو فوبیا کا شکار ہے، اور جس قسم کی استقامت اور جرأت عمران خان نے دکھائی ہے، یہ لوگ مزید بوکھلا گئے ہیں کہ وہ تو جیل سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ مریم کی باتوں میں کوئی ویژن نہیں، مطلب صرف جہالت پنہاں ہے، صرف جہالت پوشیدہ ہے، سوائے عمران خان کے اس کے منہ میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ ملک میں نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ہی عوام خوشحال ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، غیر ملکی کمپنیاں اپنے آپریشن بند کر کے ملک سے جا رہی ہیں، لیکن حکومت صرف اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے میں مصروف ہے۔ مریم صفدر کٹوں دیسی مرغیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج وہی عمران خان کے پروجیکٹ پر اپنی تختی لگا رہی ہے۔ ان کے اپنے ٹویٹس ان کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ نواز شریف کو جو پریشانی لاحق ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، پھر بھی اس کو سچا پیار نہیں ملا، ایسا کہنا تھا صحافی الینا شگری کا۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ مولانا صاحب، ویسے آپ ان کے کیا لگتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں لیتے؟ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کا اتحاد یا الحاق ہے؟ آپ سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور آپ نے 26ویں آئینی ترامیم کروا ڈالی۔ آپ نے اپنا تو وہاں الو سیدھا کر لیا مدارس بل کا، اور آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کون سا کام کیا؟ تو آپ کے ساتھ تحریک انصاف کا کیا ایسا رومانس تھا کہ وہ آپ سے مشورہ کرتی؟ بہرحال ان کا شکوہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے شکایت ہے جو جمہوریت اور آئین پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے معیشت سے متعلق اشارے مل رہے ہیں، صرف معاشی اشاروں سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا میں بیان بازیوں کا ذمہ دار نہیں کہ کون کیا بیان دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عوام کے ووٹوں کا مذاق اڑاتی ہے، پھر عوام کیوں ان کا مذاق نہ اڑائیں؟ سیاستدانوں پر افسوس ہے کہ وہ سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہوتا ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ مذاق اڑا رہے ہیں، جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی ہے کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ علیمہ باجی یہ کہہ رہی ہیں تو بتا دیں کس نے
عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی ڈسکشن تھی، آفر نہیں کی تھی۔ ہر بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ علیمہ باجی یہ کہہ رہی ہیں تو بتا دیں کس نے آفر کی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے سوال سامنے رکھ دیا رانا مبشر کے پروگرام میں۔ رانا مبشر نے سوال کیا کہ حکومت سے مذاکرات کے درمیان عمران خان کا گارنٹر کون ہوگا؟ علی امین نے کہا کہ ابھی گارنٹر دینے کی نوبت نہیں آئی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، عوام ہماری طاقت ہے۔ شیر افضل مروت سے متعلق انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بعض اوقات انسان کریز سے باہر نکل کر بھی کھیل لیتا ہے، قربانی بھول کر ہم پھر چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے آج اس سے ملاقات کی ہے اور اسے سمجھایا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ میڈیا پر اس بارے سوال کو اگنور کرے گا۔ علی امین گنڈاپور نے شیر افضل مروت کا بھرپور دفاع کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں، شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف میں کروں گا۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس امین الدین نے بھری عدالت میں میری توہین کی۔ حسان نیازی کے والد ہیں حفیظ اللہ نیازی، ان کا یہ کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس امین الدین خان نے بھری عدالت میں میری بے عزتی کی اور کہا کہ میں سیاست چمکا رہا ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا حسان نیازی جو بیرسٹر ہے اور جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اسے 8 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کے پاس 4 ڈگریاں ہیں اور میں اس پر کیا سیاست چمکاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھرے مجمع میں میری توہین کی گئی، حالانکہ میں عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں۔ یہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ اس امین الدین خان صاحب نے مجھے جیسی کھڑا ہوا، میں نے کہا مجھے 1 منٹ چاہیے، تو کہہ سکتے تھے ہم نہیں سننا چاہتے، چلو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے سنپ تو کیا، لیکن انہوں نے میری ساکھ کو پوری بھری کورٹ کے اندر انڈرمائن کیا اور ایک ایسی بات کی کہ جس نے میں عمر میں ان سے بہت بڑا ہوں۔ کیا بات کی؟ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پدنی مجھے جو یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ پھر آپ سے سیاسی گفتگو شروع کر دیں گے۔ تو مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ مجھے یہ نہیں تھی، ان کی یہ فیلنگ نہیں تھی کہ ایک باپ جیسے اکلوتا بیٹا بیرسٹر جو LLM ہے، جو ان کی فرٹرنیٹی کے جس کے بعد 4 ڈگری ہے، وہ اس کو 8 سال کی سزا ہوئی ہے اور آپ وہ کہیں گے وہ باپ جو ہے اس کے اوپر سیاست چمکا رہا ہوگا۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا سیاست کے اندر میری لیننگ، میرا نیریٹو عمران خان صاحب کے مجھے اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن مجھے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اپنے بیٹے کو اس وقت اسی ٹیک کیئر نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو کوئی شکاوت یا شکل کر بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں نے کیا انہیں کہہ دیا تو میرے تو پہلے یہ تھا کہ میں نے پھر کہا میں نے کہ میں سیاست جو ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اس طرح میری بڑی کورٹ میں توہین کی جائے۔ جی تو آپ نے سن لیا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔